تیرا مقصود اور مطلوب کیا؟ جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم الحمد السلام للہ ورحمۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انتہائی اختصار کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علم کی فضیلت کس قدر ہے، بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو ان کو کام کرنے کا کہا وہ حصول علم کے لیے سفر تھا. جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو کہا اذهب الى هؤلاء النفر. فرشتوں کی جماعت ایک بیٹھی ہوئی تھی، کہا ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو، غور سے سنو، جو یہ آپ کو جواب دیں وہ آپ کا، آپ کی ذریت کا تحفہ ہوگا. اب جاؤ، سلام کہو اور غور سے سنو، جو یہ جواب دیں گے وہ آپ کا تحفہ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ وہ چیز پہلے آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، تو سیکھنے کے لیے
معلوم کرنے کے لیے جاؤ، اذهب. تو حصول علم کے لیے سفر کرنا، یہ آدم علیہ السلام کو جو پہلا کام کہا گیا وہ تھا. تو حصول علم کے لیے سفر ایک ہے کہ آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں، اور آج کل جدید ذرائع آ چکے ہیں، تو یہ جو نیٹ کا استعمال ہے اس کو استعمال کرنا اور اس طرح علم کے حصول کے لیے کوشش کرنا، تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا مشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سب سے پہلی وحی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جو نازل ہوتی رہی وہ 23 سال نازل ہوتے رہی. آج یہ جو تصور بنا دیا گیا ہے 2 سال پڑھو، 4 سال پڑھو، 6 سال پڑھو، پھر انسان سوچتا ہے میں پڑھنے سے فارغ ہو گیا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اسپیشل نازل ہوتی رہی وہ 23 سال نازل ہوتی رہی، 23 سال. تو لہذا پڑھنے کی کوئی مدت متعین نہیں، حد نہیں، جہاں سے ملتا ہے بس پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں. جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی نشست جو ہے وہ تعارفی ہوگی، تو تعارف کے اندر آپ احباب نے مختصر انتہائی اختصار کے ساتھ نمبر 1 اپنا نام بتانا ہے. اپنے پاس کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ وقت جو ہے وہ بچ جائے. نام، علاقہ، میں ادھر سامنے لکھ دیتا ہوں جی. تو آپ احباب نے اپنا نام بتانا ہے، پھر اپنا علاقہ بتانا ہے، اور پھر تعلیم بتانی ہے، اور پھر مصروفیت بتانی ہے. نام، علاقہ، تعلیم اور مصروفیت. تعلیم کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ دنیاوی یا دینی تعلیم، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، اور پھر فی الحال موجودہ مصروفیت کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں یاد کر لیں. تو آپ احباب انشاءاللہ، چونکہ یہ پہلی چیز ہے کہ کچھ تعارف تو ہونا چاہیے. اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. تو جی ہم آغاز کرتے ہیں. میں نام بولتا جاؤں گا. میرے پاس سب سے پہلے جو نام ہے، باقی لوگ اپنے جو یہ مائک ہے نا ان کو بند رکھیں. تو جس سے کہا جائے گا صرف وہ بولے گا. اپنی ویڈیو بھی بند رکھیں اور آڈیو بھی بند رکھیں. تو جس کا نام آئے گا بس وہی جو ہے وہ بولیں گے. کسی کی ویڈیو آن نہ ہو، کسی کی آڈیو آن نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہاں، سب سے پہلے جو میرے پاس نام آ رہا ہے وہ ہے 07 مریم ربانی. یہ نام آیا سامنے. نئی نام آواز نہیں آ رہی. چلیں دوسرا نام میرے پاس ہے عبدالبشیر. جی اپنا مائک جو ہے وہ آن کریں اور یہ 4 چیزیں بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. شیخ صاحب آواز آ رہی؟ جی آ رہی آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالبصیر، جی علاقہ تحصیل رینالہ خورد، ضلع وکاڑا. جی ماشاء اللہ. سکول مڈل پاس اور عربی تعلیم یعنی کہ درس نظام میں مکمل نہیں ہے. 3-4 سال کلاسیں باقاعدہ پڑھی ہوئی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اور آخری بات، امام مسجد اس وقت جڑا والا میں امام مسجد ہوں، فل ڈیوٹی، یعنی کہ ماشاء تینوں اللہ کام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، کرمکم اللہ. عبدالبصیر
ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیکم. جی ان کے بعد نام جو میرے پاس ہے وہ ابو بکر بھائی. ابو بکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر نام میرا ابو بکر ہے اور لاہور سے ہوں میں، اور بی ایس اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف لاہور سے میرا کنٹینیو ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد موجودہ مصروفیت. سر صرف یہی ہے کہ اسٹڈی میں ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بعض لوگ اپنی ویڈیو آن کر لیتے ہیں، آڈیو آن کر دیتے ہیں، اس سے نام ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جن کے نام. جی صہیب شکیل بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی آپ بیان کریں. شعیب شکیل. ویسے ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے، تعارف کروا دیں اپنا. شعیب شکیل. نہیں. چلیں جی محمد سلمان. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، جو تعارف کروانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، جو نہیں کروانا چاہتے چلیں وہ نہ کریں. محمد سلمان. آواز نہیں آ رہی. عاقب شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں عاقب شاہین مقبوضہ کشمیر سے ہوں، جی اور میں نے حال ہی میں بی اے کیا ہے اور آج کل قطر میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں. یہی میری مصروفیات ہے. اس وقت قطر سے بات کر رہا ہوں. ہاں، قطر میں مصروفیت ہے. یہی پہ جاب کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ. اچھا اس کے بعد ہے فلاح کران لکھا ہوا ہے، تو اپنا نام لکھا کریں. آئندہ سبھی نے اپنا نام اور علاقہ، دو چیز لکھنی ہے، نام علاقہ. جی آواز نہیں آ رہی شاید. السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر جی. آ رہی ہے آواز آپ کی. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ساجد ذکری ہے اور جی میں قصور سے بلونگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ابھی پچھلے ماہ ہی میرا درس نظامی مکمل ہوا اور ساتھ میرا بی ایس کنٹینیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بی ٹھیک ایس ہے اسلامک. ٹھیک ہے. مصروفیت تعلیمی جاری ہے، پھر یہی مصروفیت جی ہوگی ابھی نا. ٹیچنگ کر رہا ہوں سر، ٹیچنگ، اسکول ٹیچنگ. اچھا 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 ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ان سے آگے نام جو میرے پاس ہے وہ ہے انس علی اشتیاق. جی انس بھائی تشریف لائیں، بیان کریں اپنا تعارف، نام، علاقہ، تعلیم، مصروفیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ الحمد للہ. میرا نام انس علی ہے اور میرا علاقہ لاہور ہے، لاہور. اور تعلیم میری، میں چونک دالگیرہ میں درس نظامی 5ویں کلاس سے پڑھ لیا، اب 6ٹھی میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اسکول سے ایف اے چل رہی ہے، سیکنڈ ایئر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور انس، مصروفیت اسٹڈی. ہاں ٹھیک جی ہو گیا. ٹھیک ہے. انس، انس نون کے سکون کے ساتھ نہیں، انس نون کے فتح کے ساتھ. بارک اللہ جی فیک، حیاک اللہ. جی اور لوگوں نے ہاتھ کھڑے کوئی نہیں کیا، اس کا مطلب کوئی تعارف نہیں کرانا چاہتا. ٹھیک ہے جی، مرضی ہے آپ کی. کسی نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے. شعیب شکیل بتا رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے. جی آپ کی آواز نہیں آئی تھی. ہاں کچھ ہاتھ اور کھڑے ہوئے ہیں. تو عاقب شاہین، آپ کا تعارف رہ گیا تھا، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے کہ کروا دیا ہے. عابد، عاقب شاہین تھا. انس علی ہو گئے. محمد سلمان. جی صبا ناز بینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی میرا نام صبا ناز ہے اور میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہوتی ہوں، اور دنیاوی تعلیم میری میٹرک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈی الحمدللہ چل رہی ہے۔ وفاق المدارس میں حادثہ کے پیپر دینے ہیں اس سال، اور ارتبیان جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے تیاری کر رہی ہوں، اور میں بھی پڑھتی ہوں، اور ورچوئل میں بھی سیکنڈ سیمیسٹر تک پڑھا، اب 2-3 ماہ تک انشاءاللہ تھرڈ جوائن کرنا ہے، اور ہاؤس وائف ہوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اس سے آگے یہ محمد سلمان اپنا مائک آف کر دیں جی۔ اس کے بعد نام آ رہا ہے گلیکسی S20 جی۔ شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی اب آواز آ رہی ہے۔ بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حافظ محمد عدیل ہے۔ دنیاوی تعلیم گریجویشن ہے، اور اس کے علاوہ مختلف فہم القرآن اور درس قرآن وغیرہ کے کورسز میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔ فی الوقت میں عمان میں ہوتا ہوں اور ادھر جاب کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کوئی ناز صرف کی کتاب پڑھی ہے؟ سوری جی، نحو صرف کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جی۔ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ہمارے لیے ہم نے یہ شاید اشتہار کے اندر تھا کہ بنیاد کچھ نہ کچھ ہو، تو آپ نے چونکہ کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ باقی کورسز کا بتایا ہے، تو اس لیے میں نے اسپیشل پوچھا۔ بارک اللہ فیک، انشاءاللہ نفع اللہ۔ فاطمہ آگے نام آ رہا ہے جی، فاطمہ جی، فاطمہ بہنا۔ نہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ سلمان بھی آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں جی۔ فاطمہ بہن۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام فاطمہ شبیر ہے اور میرا علاقہ فیصل آباد ہے، اور میری تعلیم جو ہے وہ گریجویشن میں کر رہی ہوں ریگولر، اور مصروفیت بھی یہی ہے، اور دینی تعلیم میں خاصہ کے پیپر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی سلمان بھائی۔ جی شیخ صاحب، میرا نام محمد سلیمان ہے، میں علاقہ میرا اسلام آباد ہے۔ تعلیم میری میں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، اور ابھی فی الوقت جو ہے میں قرآن مجید آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، اور جمعہ وغیرہ بھی پڑھا رہا ہوں۔ مصروفیت موجودہ یہی ہے، اور یہی میں اسلام آباد میں ہی ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اس کے بعد اور کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس سے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور جو ہے اپنا تعارف نہیں کروانا چاہتے۔ ایسے ہوا نا؟ جی تو چلیں، آج کیا ہو گیا ہے، آدھے گھنٹے کا کلاس کا کہا گیا تھا، تو ابھی ہم کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ گروپ کے اندر بھی اس حوالے سے بحث وغیرہ کر لینا، اور باقی لوگوں کو بھی بتا دینا کہ ہم کس لیول پہ پڑھیں گے اور کیا چیز پڑھیں گے، کیا چیز پاس ہوگی تو ہمیں سمجھ آ پائے گی، اور نہیں ہوگی تو نہیں سمجھ آئے گی، اور فائدہ کیا ہوگا اس حوالے سے۔ جی یہ کچھ نام اور کھڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک نام آیا ہے مریم بہنا ہے، بنت نذیر ہے، احمد الرحمن ہے۔ جی تو سب سے پہلے تشریف لائیں مریم ربانی، اپنا تعارف، نام، علاقہ، تعلیم، مصروفیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ محترم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام مریم ربانی اور علاقہ ایبٹ آباد، اور پہلی تعلیم میٹرک اور دوسری خاصا، اور آن لائن قرآن ٹیچر۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ جی اس کے بعد نام ہے بنت نذیر، کراچی سے ہیں۔ ہاں یہ بہت اچھا ہے، کراچی نے لکھا ہوا نا، تو کل سے آپ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ علاقہ لکھ دینا ہے، لاہور، فیصل آباد، ایبٹ آباد، ٹھیک ہے، جیسے یہ یہاں کراچی لکھا ہوا ہے، بنت نذیر کراچی۔ جی بنت نذیر۔
آواز نہیں آ رہی. جی آگے نام ہے احمد الرحمان, آپ بیان کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ صاحب السلام. میرا نام محمد ہے اور میں اس میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں اور آما کے پیپر دیے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, حیاکم اللہ. آگے ہیں محمد عبد الرحمان لاہور سے. نہیں جی, آگے نام آ رہا ہے ساجدہ. ساجدہ بہنا لگ رہی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میں کراچی سے ہوں اور میں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور ابھی میں دینی تعلیم بروچ انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوں. ہاں, کتنا عرصہ ہو گیا دینی تعلیم پڑھتے ہوئے؟ سال, 2 سال؟ 3 سال, تیسرے 3 سال. سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا, آگے ابو بکر بھائی. ابو بکر بھائی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. ٹھیک ہے جی, جن لوگوں نے تعارف کروا دیا بہت اچھی بات. تو جو لوگ نہیں سر میں نے کروا دیا پہلے. آپ نے کروا دیا ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. تو ہاں, تو ہم کس حوالے سے کس لیول پہ کیا چیز پڑھیں گے؟ سادہ سی بات ہے, یہ حرکات ہوتی ہیں, یہ حرکات ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ حرکات کی ہم پہچان, حرکات کی پہچان کے اندر ہی 3 چیزیں آئیں گی, کیونکہ عربی کتب آپ نے دیکھی ہوں گی, ان کے اوپر یہ زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی نا. قرآن کے اوپر بھی پہلے حرکات نہیں لگی ہوئی تھیں, جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ حرکات پڑھنے کے لیے انسان کے پاس بنیادی طور پر 3 چیزیں چاہیے. ایک چاہیے لغت. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی, تو یہ دہرانا اور دہرائی سے وہ چیز مزید پکی ہو جاتی ہے. قرات حرفن تکرار و الفن. ہاں, دوران کلاس کون سی کتابیں پاس ہونی چاہیے؟ یہ دارالاسلام والوں نے بہت اچھی نحو کی کتابیں, نحو اور صرف کی ہیں, تو وہ آپ وہی لے لیں. اگر اس لیول کی کوئی اور آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, وہ رکھ لیں. مطلوب تو ہمیں قواعد ہیں, وہ ہے نحو کی ہے قواعد النحو ابتدائی اول ثانی, بلکہ ان کی PDF آپ کے گروپ کے اندر بھی شیئر کر دی جائے گی. ابتدائی اول دوم, اور نحو کی بھی ہے ابتدائی اول دوم, صرف کی بھی ہے ابتدائی اول دوم. ان کی PDF جن کے پاس موجود ہو وہ گروپ کے اندر یہ 6 بکس بن جائیں گی. اچھا, یہ ہے لغت. لغت کے لیے آپ کو لغت چاہیے. مثلا الحمد, یہ ہا کے اوپر زبر آپ کو نہ نحو بتائے گی نہ صرف بتائے گی, یہ بتائے گی آپ کو لغت. لغت آپ کو بتائے گی. اگر آپ کے پاس دماغ میں لغت پہلے ہی موجود ہے, وہ لفاظی اتنا جو ہے وہ الفاظ جمع ہے آپ کے پاس سن کر یا یاد کر کے, تو ٹھیک ہے, لغت آپ کے پاس ہے. ہر لفظ کے لیے لغت کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک چیز ہوگی لغت. دوسری ہوتی ہے صرف. تو اس میں میرے خیال میں کوئی بھی لفظ نہیں جس کا بنیادی طور پر صرف سے تعلق ہو. یہ لفظ ہے نعبدو, عبد یعبدو, تو اس کا صرف سے تعلق ہوگا. اور مالکی, یہ کسرے کا صرف سے تعلق ہوگا. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے جی. رحیم, رحیم فعیل, رحیم نے اس کو پڑھنا یا رحیم نہیں پڑھنا, اس کا تعلق جو ہے وہ صرف سے ہو گیا. یعنی صرف آپ کو بتاتی ہے ماضی, مضارع, امر, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ. اب مالک یہ اسم فاعل ہے, تو یہ اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. یہ کسرہ, فا کے اوپر فتح اور عین کے نیچے کسرہ, یہ آپ کو صرف بتائے گی. فاعل, مالک, 2 چیزیں ہوگی. تو کوئی بھی لفظ ہو تو اس کے اوپر حرکت. اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بتائے گی لغت. اب اس میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو آپ کا جو ہے وہ حرکت کے لحاظ سے صرف کا محتاج ہو. ہاں, حمد یا احمدو کیا ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے, مصدر ہے. یہ آپ کو صرف بتا دے گی کہ اس کی ساخت آپ نے اس کو کیا بولنا ہے, ماضی بولنا ہے,
मुजारे बोलना है, अमर बोलना है, मस्तर बोलना है? आप कहेंगे नहीं जी मस्तर बोलना है इसको, हमद अहमद हमद। तो ये आपको सरफ ने बता दिया जो आपने बाब याद किया। उम्मीद है बात वाज़ेह हो। पहले लुगत होगी, सरफ होगी। अब दाल के ऊपर पेश ये आपको नाहव बताएगी जी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अल्हम्दु पेश, कोई कहता नहीं गलत पेश नहीं है, मैं कह सकता हूँ नहीं जी सही है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ से शुरू हो रही है, पीछे कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ से नई बात शुरू हो रही है। और जो शुरू में होता है और उसके बारे में बात बताई जाए, अल्हम्दु तारीफ किसकी है, तारीफ के बारे में हम हुक्म लगा रहे हैं कि तारीफें सारी अल्लाह की हैं। तारीफें किसकी हैं? तारीफें हैं मुस्नद इलैह महकूम अलैह। तो ये हो गया मुब्तदा, और मुब्तदा होता है मरफू। ये हो गया आपका नाहव का हल। अच्छा, तो जिन लोगों को इन बातों की समझ आ गई है, या जिनको पहले ही समझ है, तो जिनको पहले ही समझ है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिनको समझ आ गई है उनको भी फ़ायदा होगा, और जिनको समझ अभी नहीं आई, कुछ कुछ आई है, तो ऐसा ऐसा सुनते सुनते उनको भी समझ मज़ीद आती चली जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है अभी इसके आप ये समझे कि 10 नंबर हैं। हमने आधे घंटे क्लास का कहा था, तो आधा घंटा हो गया है। 10 नंबर हैं, हर आदमी अपने आप को नंबर दे। ये चैट के अंदर आपने नंबर लिखने हैं 10। तो जिनको पहले ही समझ है वो भी लिखेंगे 10, जिनको अब पूरी समझ आ गई है वो भी लिखेंगे 10, जिनको जितनी जितनी कम आई है उतने उतने अपने आप को कम नंबर दे दें। फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आज इसी पे इक्तिफा करेंगे। 10, 8, 10, 5, 5, 8, माशाल्लाह 10। तो ये सब लिखे, सब लिखे। अगर किसी का सिफर भी है तो वो सिफर भी लिखे। 10 माशाल्लाह। दोबारा बता दीजिए, ठीक है? 10 माशाल्लाह। 10, 10, 10, 5, 7 माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। आप 20 लोग जो है वो क्लास में शामिल हो चुके हैं, और बड़ी 20 लोगों की क्लास बहुत शानदार क्लास होती है। तो वैसे आप अपने गिरदोनवा और हल्का अहबाब के अंदर भी बताएं, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें ये एक बहना जो कराची से है, उन्होंने कहा दोबारा बता दे। दोबारा ये बताना है कि ये हा के ऊपर ज़बर क्यों है। ये हमें ना नाहव बताएगी ना सर्फ बताएगी, नाहव और सर्फ नहीं बताएगी, ये हमें बताएगी लुगत। और लुगत की अगर आपने किताब देखी है, डिक्शनरी जैसे इंग्लिश की होती है ऐसे ही अरबी की होती है, उस लफ्ज़ को देखकर पता चल जाता है ये क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये लफ्ज़ इस तरह याद कर लिया अल्हम्दो, तो आप कभी भी इसको अलहिम्दो नहीं पढ़ोगे, अलहुम्दो नहीं पढ़ोगे, इसके नीचे कसरा नहीं पढ़ोगे या पेश नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपने एक दफ़ा दिमाग के अंदर बिठा लिया है कि हा के ऊपर है ज़बर हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन हम्द। तो ये आपके दिमाग में लुगत आ गई है, तो इसका ताल्लुक हो गया लुगत से। मीम के ऊपर सुकून है, इसका ताल्लुक भी है लुगत से, क्योंकि आपने हम्द एक दफ़ा याद कर लिया। या लुगत में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए, आप इसको हामुदो नहीं कहेंगे, हामुदो अल्हमुदो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि ये सुकून है। तो इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक है लुगत से। उम्मीद है इस बात की वजाहत हो गई होगी। अब जो दाल के ऊपर पेश है तो इसका ताल्लुक है नाहव से, क्योंकि ये मुब्तदा है, और अगर आपने मुब्तदा पढ़ा है और उसकी तारीफ पढ़ी है और कुछ तरकीबें की होंगी तो आपको आसानी से इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, हम्द माजी है, मुजारे है, अमर है। अगर आपने ये माजी मुजारे अमर पढ़े हैं, मस्दर पढ़े हैं, आप फौरन फैसला कर लेंगे कि ये है मस्दर। तो हरकत की पहचान के लिए आपको मस्दर की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो है बता दिया कि सर्फ का ताल्लुक इस लिहाज से है। तो एक लफ्ज़ की वजाहत हुई कि हम हरकत क्या पढ़ रहे हैं। आगे लिल्लाहि है रब्बिल आलमीन, तो ये आगे हम बातें बाद में करते रहेंगे। आज इसी पे इक्तिफा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। यही बात कहेंगे कि जो आपने नाहव पढ़ी है, जो सर्फ पढ़ी है, एक होता है कवानीन को याद कर लेना। मसलन आप तैराकी के उसूलों को याद कर लें, ड्राइविंग के उसूलों को याद कर लें, डॉक्टरी के उसूलों को याद कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल ना हो। एक आदमी ने वो MBBS डॉक्टर है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभी नहीं, 1 माह भी नहीं, 1 साल भी नहीं, और दूसरी तरफ
دوسرا آدمی اس کا پریکٹیکل بھی ہے، تو یہ پریکٹیکل ان اصولوں کو اپلائی کرنا تو ہمارے اس کورس کے اندر یہی ہوگا جو آپ نے قواعد النحو اور قواعد الصرف ابتدائی اول ثانی تینوں کے اندر جو قواعد پڑھے ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے۔ تو یہ جو حرکات ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کا تعلق صرف سے ہوتا ہے، لفظ کے آخر کا تعلق نحو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا یہ مالک ہی کو لے لیں تو اس کا اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف سے ہوگا، اور آخر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ نحو سے ہوتا ہے۔ نحو صرف آخر پہ بات کرتی ہے مور مبنی کے لحاظ سے، اس سے پہلے صرف بات کرتی ہے یا لغت بات کرتی ہے، ادھر یہ لغت بات کرے گی، صرف ہوگی یا لغت، کہیں پہ لغت ہوگی کہیں پہ صرف ہوگی، اور آخر میں ہمیشہ نحو ہوگی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ یہ اپنے گروپ کے اندر وہ جو کتابیں ہیں ان کو آپ شیئر کر لیں، جو لوگ ان کو ہارڈ کاپی کے اندر خرید سکتے ہیں ان کو خریدیں، ان کو اپنے پاس رکھیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس کتابیں ہیں صرف و نحو کی جن کے اندر یہ بنیادی سارے قواعد ہوں ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بتایا جائے، مثلا آج بتایا گیا مبتدا، تو مبتدا کی تعریف کو پراپر نکال لیں، اس کو یاد کریں اور سنائیں، اور ایسے ہی جتنی اصطلاحات آئیں گے ان کو آپ دہراتے چلے جائیں، وہ پکی بھی ہوتی چلی جائے گی اور ان کا پریکٹیکل بھی ہوتا چلا جائے گا۔ تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔